بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس گھر میں روزانہ شام کے وقت محض 3 سورۃ الفلق و سورۃ الناس پڑھی جائے وہاں جادو اثرات نہیں کرتی۔ کثرت سے نیکی کرنے سے انسان باروب ہو جاتا ہے۔ کھانا کھا کر فوراً سو جانے سے انسان موٹاپے کا شکار ہو جاتا ہے اور جوڑوں میں درد بھی ہو سکتا ہے۔ خواب میں سمندر نظر آنا جلدی شادی ہونے کی نشانی۔ ادرک اور ہلدی کی چائے بنا کر پینے سے جسم میں کبھی درد نہیں ہوتا۔ سلیمان بن سراد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اس کا پیٹ کی کوئی بیماری ہلاک کر دے اسے قبر میں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اگر بلی کسی برتن میں کچھ کھا پی تو وہ چیز پاک ہی رہتی ہے۔ شادی کے بعد اولاد نہ ہو رہی ہو تو تقریباً 20 دن بعد مشاورت کر دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے انسان ڈپریشن اور ذہنی دباؤ سے محفوظ رہتا ہے۔ مسواک کیا کرو، شوگر کی بیماری نہیں ہوگی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن پر اس کی جان و مال اور اس کی اولاد کے بارے میں آزمائش آتی رہتی ہے، حتیٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے تو اس کی ذمہ کوئی خطا نہیں ہوتی۔ جاپانی پھل کھانے سے دل کی صحت اچھی رہتی ہے اور جلد تر و تازہ رہتی ہے۔ کوشش کرے کہ ہر مہینے 2 سے 3 روزے ضرور رکھیں، اس سے موٹاپا یا رفتہ رفتہ کم ہوتے جائے گا۔ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ جس گھر میں جاندار کی تصویر لٹکی ہوئی ہو وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی قسمت میں کوئی چیز مقرر فرماتا ہے اور پھر بندہ اس چیز پر خوش اور راضی ہوتا ہے تو اس میں مزید اضافہ کیا جاتا ہے۔ جو بندہ کیڑا زیادہ کھاتا ہے اس کی سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ پیدل چلنے سے گیس کی شکایت کم ہو جاتی ہے اور تیز رفتار چلنا پیٹ کو کم کرتا ہے۔ ناخنوں کو سفید کرنا ہے تو ناخنوں کو ادرک والے پانی میں ڈبا دے، ناخن موتی جیسے سفید ہو جائے گی۔ کیڑے کی چرکی کو سمیت کھانے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی اور معدے میں جلن نہیں ہوگی۔ ہلدی کا پاؤڈر پان میں ملا کر بالوں میں لگانے سے بال ڈارک براؤن رنگ کی ہو جاتے ہیں۔ پھول گوپی کا رس چائیوں پر لگانے سے چائیاں ختم ہو جاتی ہے، چہرے کا نکھار جاتا ہے۔ حسد کرنے والے لوگ بلڈ پریشر کی مریض بن جاتے ہیں۔ عطا بن ابن ربیع بیان کرتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے مجھے فرمایا، کیا میں تمہیں خاتون جنت نہ دکھاؤں؟ میں نے کہا کیوں نہیں، ضرور دکھائے۔ انہوں نے فرمایا، یہ سیاہ فام خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو میرے سر پر کھل جاتا ہے۔ آپ اللہ سے دعا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو چاہے تو صبر کر اور تیرے لیے جنت، اور اگر تو چاہے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہیں صحت عطا فرمائے۔ اس خاتون نے عرض کی، میں صبر کروں گی۔ پھر اس نے عرض کی، کیونکہ میرے ستر کھل جاتا ہے، لہٰذا آپ اللہ سے دعا فرمائے کہ میرے ستر نہ کھلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا فرمائی۔ اگر صبح صبح کوئی نیکی کا کام نہ کر سک تو ماں باپ کی چہرے کی طرف ادب سے دیکھ لیا کرے، یہ بھی نیکی۔ پٹے کمزور ہو یا پٹوں میں کنچاؤ ہو تو نہار میں کلونجی لازمی استعمال کر اور نہار میں 4 گلاس پانی پی لیا کر۔ انار نظام ہضم کی خرابیوں کو دور کرتا ہے اور ہضم ٹھیک کرتا ہے۔ روزانہ نمکین پانی استعمال کرنے سے 70 سال تک جگر خراب نہیں ہوگا۔ لیمو کا رس وزن گھٹانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، البتہ اس کا زیادہ استعمال قوت باہ کو متاثر کر سکتا ہے۔ لہسن کھانے سے ضرور استعمال کرے، یہ خون کو جمنے نہیں دیتے۔ اگر سر میں جوئیں زیادہ آ جائے تو رات کو سوتے وقت سر میں پیاز کا رس مسل دے، جوئیں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ زیادہ دیر تک جینا چاہتے ہو تو جب بھوک لگے تب ہی کھانا کھا۔ رات کو زیادہ دیر تک موبائل یا لیپ ٹاپ وغیرہ دیکھنے سے آنکھوں میں دھندلا پن نظر آنے لگے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی آنکھیں پولی چینک نہیں سکتی؟ مالٹا کھانے سے انسانی اسکن بہت سارے بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔
سینے میں جلن ہو اور فیٹ کی مروڑ دور کرنے کے لیے میٹھی سوڈے آدھا گلاس پانی میں ڈال کر پی جائے۔ پیشاب کے انفیکشن میں فالسی کا جوس پیا کریں۔ لوگوں کو خوفزدہ کرنا چاہتے ہو تو اپنے خاموشی سے کریں۔ نظر کی کمزوری سے بچنا چاہتے ہو تو دیسی انڈے رات کو استعمال کیا کر۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بڑی جزا بڑی آزمائش کے ساتھ ہے، کیونکہ اللہ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزماتا ہے۔ جو شخص اس پر راضی ہو تو اسے رضامندی حاصل ہو جاتی ہے، اور جو شخص ناراضی کا اظہار کرے تو اس کی ناراضی کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ چھوٹے بچے کو دودھ میں سونف ڈال کر پلایا کرے، کبھی بھی بدہضمی کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ چہرے کی دانوں کے لیے ایلوویرا کا پتے انتہائی مفید چیز ہے۔ ایلوویرا کو کاٹ کر اس کی ماتہ اور ہاتھ پر دانوں والی جگہ پر لگائے۔ بدہضمی کی پرابلم ہو تو چاولوں میں پانی پیو، اس سے فوراً بدہضمی کا مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جس پانی میں انڈا ابالا جائے اس سے منہ دھو لیا کرے، اس سے منہ کی جوریاں ختم ہو جاتی۔ چاولوں کا پانی ابال کر پینے سے قبض دور ہوگی، بدہضمی کا مسئلہ دور ہو جائے گی، لو بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر پیٹ بڑھنے لگے تو کلونجی کا دانہ کھا لو۔ جس بندے کی سانس پھول جائے وہ ایک آڑو کا ہے، سانس کا مسئلہ ٹھیک ہوگا۔ بند جوتے زیادہ پہنو گی تو نظر اور دماغ کمزور ہوں گی۔ گوشت کھانے سے بہت ساری بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ لوگ بلند آواز سے اللہ اکبر پڑھنے لگے، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اپنے آپ پر آسانی کرو، کیونکہ تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکار رہے، بلکہ تم تو سننے دیکھنے والے ذات کو پکار رہے ہو، اور وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جس ذات کو تم پکارتے ہو وہ تمہارے سواری کی گردن سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہے۔ ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اپنے دل میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن قیس، کیا تمہیں جنت کے خزانے کے متعلق بتاؤں؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں، اللہ کے رسول ضرور بتائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت گناہوں سے بچنا اور نیکی کرنا مخصوص اللہ کی توفیق سے ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شہد کبھی خراب نہیں ہوتا؟ شہد جتنا عرصے بھی پڑا رہے ہمیشہ تازہ رہتا ہے۔ پودینے کا رس ہیضے کو ختم کرنے میں مفید ہے۔ دوپہر کو سرما لگانا مزور صحت ہوتا ہے، جبکہ رات کو سرما لگانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ کھڑے ہو کر پاجامہ پہننے سے ایسی بیماری آتی ہے جن کو آپ جان نہیں